ہماری زبانیں نہیں تھکتی، اب کیوں نہ کہیں اب تمہارے یار ہو وہ نبی کے یار تھے۔ عبداللہ بن عمر بن جمو رضی اللہ تعالی، سارے پتر چلے گئے میدان جہاد میں، موضوع لنجا پر ہاتھوں کے بل زمین پر ہاتھ رکھ رکھ کے چلتا ہے۔ لڑائی بیوی آ کر لگی، بتا تو مجھے چھوڑنے کا اعلان کرے یا میں تجھے چھوڑنے کا؟ آخر کیوں ہے کہ شرم نہیں آتی؟ کیوں واپس آیا؟ میں مدینے کی گلی میں ہر پردہ اٹھا کے آئی، مجھے عورتوں بچوں کے علاوہ کوئی مرد نظر نہ آیا۔ اللہ اکبر، تو گھر کے اندر ہے، اگر عورتوں نے مجھے تانا دے دیا میں کیسے برداشت کروں گی؟ سبحان اللہ۔ یا مجھے چھوڑ دے یا اللہ کے راستے میں چلا جا۔ وہ آنکھ لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تھا، معذور پر جہاد فرض کوئی نہیں، اللہ کے نبی نے مجھے واپس بھیج دیا کہ انہوں نے بھیجا، تو کیوں آیا؟ مٹ جاتا، مر جاتا، حضور کی قدموں پہ قربان ہوتا۔ نہیں یا رسول اللہ، میں بہادر ہوں، دیکھنا میں جوانوں سے زیادہ ہمت دکھاؤں گا۔ کیوں نہیں کہا؟ میں تیرے سے بات نہیں کروں گی، آج کے بعد تو مجھے بیوی نہ کہنا، میں تجھے شوہر نہیں کہوں گی۔ غیرت والا تھا، یوں نہیں کہا تیرے مرد بڑے میرے عورتیں بڑھیا، غیرت والا تھا۔ تلوار ہاتھ میں بھی پکڑنی نہیں آتی تھی، گلے میں تلوار ڈالی، زمین پر کھنچ رہی تھی اس طرح کر کے۔ گھر سے باہر نکلے، اپنے مکان کے دروازے کے پیچھے پچھلی دیوار پہ چلے گئے، اس لنجے پنڈے کو کر کے ہاتھ اٹھائے، کہا مالک عورت نے تانا دے دیا، اللہ زندگی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، میرے زندگی کا کیا کرنا کہ بیوی تانا دے؟ اللہ مجھے اپنے راستے میں بلا لے اور اپنے نبی کی نظروں میں قبول فرما، اللہ کی رحمت والی نظروں میں شہادت کا جام دے دے۔ ربا سائیاں، جب میں شہید ہو جاؤں تو میرا کوئی وارث مجھے اٹھا نہ سکے، یا اللہ مجھے کوئی وارث مدینے میں نہ لائے، اللہ میری قبر کو اپنے راستے میں بنانا، میری بیوی کا تانا یہاں لگا، اللہ میں شہید ہو کے مدینے میں بیوی کے سامنے نہیں آنا چاہتا، قیامت کے دن ہوگا، پھر میں جب شہادت کا تاج پہنوں گا پھر میں بیوی کو دکھاؤں گا۔ عبداللہ بن عمر بن جمو کی دعا، سالہ بھی بیٹے بھی میدان میں، اللہ اکبر، یہ دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئے عرش اللہ پہ پہنچ گئی۔ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ نے شہیدوں کو دیکھا، یہ عبداللہ بن عمر بن جمو لنجا صحابی زمین پہ پڑا، ٹکڑے ہوئے پڑا ہے، اس کی تلوار خون سے بھری، جبرائیل آ گئے، رسول اللہ کو کمزور نہ سمجھو، اللہ کے نبی کو مظلوم نہ سمجھو، یہ شہید ہونے سے پہلے پہلے 7 کافروں کو جہنم میں پھینک کے گیا، سارے بیٹے اللہ اکبر بچا۔ ایک کی بیوی کو پتہ لگا، مدینے میں لے جانے کی خواہش کی، ایک کو اونٹنی پہ ڈالا گیا، اونٹنی کو مدینے کی طرف دھکیلے دھکیل کھینچے مدینے اونٹنی احد کے میدان میں جاوے، یا رسول اللہ زہر لا لے، تکے دے لے، لاٹھیاں مار لی، دھکیل کھینچی، اونٹ قدم نہیں اٹھاتی۔ آپ نے فرمایا جاؤ عبداللہ بن عمر کے بیوی سے پوچھو، اس نے گھر سے نکلنے پہلے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اللہ اپنے راستے کی شہادت دے، یا اللہ ولا تردنی فی اہلی، مجھے میرے حق کی طرف نہ لوٹانا۔ آپ نے فرمایا جاؤ حج جاؤ، عبداللہ کی بیوی سے کو گھر میں صبر کرے، اب قیامت کے دن یہ احد کے میدان سے اٹھے گا، مدینے کے قبرستان سے نہیں اٹھے گا۔ آج جہاں نبی کا چچا اور میں سو رہا ہے، اور محمد کا لنجا صاحب عبداللہ بن عمر بھی سو رہا ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی سو رہا ہے، اور میرے ویرو جب قیامت کے دن یہ معذور کھڑے ہو گئے اور ہمارے طاقتور جیسے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم پروٹے کھا کر ناچ دیکھتے رہے اور پیٹ پہ پتھر باندھ کے گردنے کٹا گئے، بتاؤ آمنہ کے لال کے وضع کو سر پر تمہارا کیا کام ہے؟ اور میرے پیارو چلو سیرت ہماری اللہ بنائے، سورت کے تو مکلف ہو، سورت ہی بنا لو۔ یہ چھوٹی چھوٹی داڑیاں کس کا قانون ہے؟ کس کی تباہ کرتے ہو؟ اگر یہ غلامی ہے، اگر یہ غلامی تمہاری سمجھ میں آئی تو عبدالرحمن نے، حسینی صاحب نے، مولوی صاحب نے کیوں داڑھی بڑھی ہوئی ہے کہ یہ پاگل یا تو پاگل، یہ اسے دل سمجھ نہیں آیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آیا، کرنا کر کے اٹھو یار۔
نماز کی حالت ہو غیر نماز کی حالت ہو، عبد الرحمن کی شماعت ٹخنوں سے اونچی ہوتی ہے، تمہاری نماز کی حالت میں بھی نیچی، یا میں پاگل یا آپ پاگل، یا آپ قرآن نہ سمجھ سکے یا میں محمد کا دین نہ سمجھ سکا، فیصلہ کرو یار۔ عبد الرحمن کے سر سے پگڑی اترتی نہیں، اللہ کی نعمت ہے، ہمارے سر پہ پگڑی آتی نہیں، بتاؤ دونوں میں سے دین کو کون سمجھا کون نواقف ہے؟ میرے پیارو یہ ساؤنڈ ہے، میرے عزیزو یہ مائک ہے، یہ سٹینڈ ہے، وہ ساؤنڈ ہے، وہاں لکھا دیکھو میڈ ان چائنا، تھائی لینڈ، جاپان ہے۔ اگر یہ پاکستان لکھا ہوتا تو لوگ ویلی ہوتی، کوئی لینے کو تیار نہ ہوتا، کہتا باہر نہیں شہ رکھا۔ اتنی سی چٹ نے بے شک ہو کہ وہ پاکستان کی کمپنی میں تیار ہوئی، لیکن چٹ نے اس کی حیثیت اس کے مقام کو بدل دیا۔ جوتا لینے کے لیے گئے میڈ ان پاکستان، کہیں باہر نہ میڈ ان تھائی لینڈ دکھا، بنا پاکستان میں، سول پاکستان میں بنا، چمڑا پاکستان میں بنا، لیکن اتنی سی چٹ نے اس کی ویلیو کو بڑھا دیا۔ کپڑا میں لذیذ ہو، پاکستان نہیں فلان پنجاب نہیں کراچی کا دکھا، آپ نہیں لٹا دکھا، اسٹیکر نے ویلیو کو بڑھا دیا۔ اور میرے پیارے جس کا اوپر کی شباب اسٹیکر ویلیو کو بڑھا دیتا ہے، تو اپنے کردار میں، اپنے چہرے میں، اپنی صورت میں، اپنے انگ میں، رنگ میں، ڈھنگ میں، نسل میں، کاروبار میں، دکان میں، دسترخوان میں، معاملات میں، بیوی میں، بچوں میں، اپنے کردار میں میری مدینہ کی پرچی لگا لے۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ پرچی اتنی کامیاب ہے، اتنی عام ترین ہے، اگر یہ لیبل لے کے آ گیا تو اللہ نقل کو بھی اصل کے اندر قبول فرما لے گا۔ کوشش نہ کرو اپنے آپ کو بدلنے کی۔ آج میرے پیارو، آج اس سردی کے موسم میں اللہ کی رحمت چھم چھم برسی، ٹھنڈی ہواؤں کے سائے میں، اللہ کی نعمت کے سائے میں، آج فقیر کی جھولی میں یہ وعدہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ آج کے بعد قدم بھی حضور کے مخالف نہیں اٹھائیں گے۔ اپنی مونچھیں، اپنے بال، اپنی داڑھی، اپنی آستینیں، اپنی قمیض، اپنی شلوار، اپنا کھانا، اپنا پینا، حتیٰ کہ اپنا بستر بھی سنت کے مطابق بنائیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ پکی کر یہ وعدہ نہ توڑنا۔ اللہ کے گھر میں قرآن کے سائے میں، رحمان کی رحمتوں کے سائے میں بیٹھے ہو، کون کون نیت کرتا ہے؟ ویرا اگر تیرے دل میں دنیا کی محبت جیسا ہے، اگر حضور کی محبت ہے، تجھے قرآن کا واسطہ آج کے بعد داڑھی کو ہاتھ میں لگانا، داڑھی بڑی کر کے دکھا۔ کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ میری مدینہ کون بنے گا؟ پکی گل ہے، کون ہے جو داڑھی نہیں کٹائے گا؟ ہے کوئی کھڑا ہو کے بتائیں انشاءاللہ؟ اللہ تیری مخلوق میں اعلان کرتا ہوں، زمین پر میں کرتا ہوں، میری طرف سے قریب آسمانوں پہ تو اعلان کر، کون ہے جو کہ انشاءاللہ آج کے بعد اپنی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، پاکستان کا ماڈل نہیں بناؤں گا بلکہ مدینے کا ماڈل بناؤں گا؟ کڑا نیت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک اور اٹھو، اٹھ کے کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تین، چار، ماشاءاللہ، اور اٹھو داڑھی بڑی رکھوں گا، سبحان اللہ، 7، 8، 9 ماشاءاللہ، 10 ہو گئے ماشاءاللہ، 11 ہو گئے، اٹھو اٹھو جوانو، تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا پار ہو گئے، اور اٹھو، اللہ یہاں بھی رحمت کا سیٹا ڈال دے، اللہ میرے جوانوں کو نبی کی صورت سیرت پسند آ جائے، پکی رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کون رکھے گا انشاءاللہ؟ نیت تو سارے کرتے ہو، سارے کرتے ہو نیت، زندہ بیٹھو میرے عزیزوں کی۔ میں نے بھی عشاء کی پڑھی اور انشاءاللہ راستے میں کہیں نہ کہیں پڑھوں گا۔ اگر ہم نے پڑھ لی میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، پڑھ لی تو الحمدللہ، نہیں پڑھی تو انا للہ۔ سونے سے پہلے، آغوش میں جانے سے، بستر کی آغوش میں جانے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کے سونا، ساری رات اللہ سے صلح رہے گی۔ اگر نماز پڑھے بغیر سو گئے تو ساری رات اللہ کی ناراضگی، خدا کی لعنت بن کے ہمارے بستروں پر پڑتی رہے گی۔ یہ کرتے انشاءاللہ، صرف ایک نماز نہیں، 5 نمازیں پڑھیں گے۔ یہ بھائی جلسہ کراتے ہیں دل کا روپیہ جوڑ کے کراتے ہیں۔ میرے ویروں، خطیبوں کو سن کر ناطے سن کے نہ جایا کرو، بلکہ کچھ عمل جھولی میں لے کے جایا کرو۔ نیت کرو کہ آج کے بعد اس منہ سے حلال کی خوشبو آئے گی، حرام کی نہیں آئے گی، جھوٹ کی بدبو نہیں آئے گی، سچ کی خوشبو آئے گی، ان ہاتھوں سے حلال کی گواہی کی خوشبو آئے گی، ان کانوں سے اللہ کے ذکر کی سننے کی، زبان سے بولنے کی، اور آنکھ سے بغیرتی کو ختم حیا والی چیز دیکھنے کی خوشبو آئے گی۔ کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں گے ختم نبوت کے صدقے سے؟ کار نبوت اللہ نے آپ کو مجھے دیا، ہم نے خود بھی دین کا کام کرنا ہے، دوسروں کو بھی دین کے کام پر لے کے آنا، خود بھی دین سیکھ
اللہ اکبر. جن جن حلقوں کا ہو گیا آمین, جن کا ہونے والا ہے انشاءاللہ, اگر ہمارا ہوگا تو ہم بھی جائیں گے, اگر 10 سال ہوگا اس وقت پورے عالم میں اللہ اکبر دین کی محنت کریں گے, دین میرے اندر زندہ ہو جائے, سارے عالم کے انسانوں میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے فکر میں بھی کروں گا, آپ بھی تیار ہو انشاءاللہ؟ سارے محنت کرو گے, اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے, مال جان اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اللہ پاک کی سردی کے موسم میں دین کی طلب کے لیے قدم اٹھانا ہمارے لیے سارے عالم کے لیے جان کا ذریعہ بنائے. 3 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لو اور کہو یا اللہ میری توبہ.